الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواہ البخاری۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کا تعلق کتاب البیوع باب بیع الاصول والثمار سے تعلق ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ من اخذ اموال الناس، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کے مال کو لے لے اور اس کو ادا کرنا چاہتا ہو، لوگوں سے مال لے اور اس کو ادا کرنا چاہتا ہو تو اد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ ومن اخذها يريد اتلافها، اور جو لوگوں سے مال لے لے اور اس کو واپس کرنا نہ چاہے تو کہتے ہیں اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو یہاں جو قرض لینے کی جو صورت ہوتی ہے وہ دو صورت ہوتی ہے عام طور پر۔ ایک تو یہ کہ آدمی قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں یہ واپس نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے غلہ یا اناج لیا، یا کسی نے آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور کہا کہ 4 مہینے بعد مجھے 1 کنٹل گیہوں چاہیے، فلاں فلاں اس کی خصوصیت ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، اور 4 مہینے بعد وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس نیت سے وہ پیسہ لے کے بھاگ گیا اور کہا کہ اب اس کا ارادہ ہے کہ نہیں، اب اس کے بدلے میں سامان نہیں دوں گا، تو وہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے۔ تو ایسی صورت میں فَإِنَّهُ آثِمٌ، وہ شخص گناہ گار ہوگا، چاہے وہ مر جائے تب بھی وہ گناہ گار ہوگا، اور چاہے وہ زندگی میں ہی وہ تنگ دست ہو جائے اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ نہ دے پائے، لیکن کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ نہ دینے کی وجہ سے، نہ دینے کی نیت سے اس نے لیا تھا، تو بھی وہ گناہ گار ہوگا، چاہے وہ مر جائے یا اپنی زندگی میں ہی وہ تنگ دست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ لے گا۔ اور یہ معذور نہیں ہوگا، یہ معذور نہیں ہوگا۔ کیوں معذور نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، تو اس لیے چاہے وہ مر جائے تو ایسی صورت میں بھی، یا پھر وہ دنیا میں ہی وہ تنگ دست ہو جائے، اس کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، تو اب وہ اس کی وجہ سے بہانہ بنا رہا ہو کہ نہیں مجھے نہیں دینا، لیکن حقیقت میں اس کی پہلے سے ہی نیت تھی کہ مجھے نہیں دینا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مواخذہ کرے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی یعنی جب قرض لے، قرض کی دوسری شکل یہ ہے کہ یعنی حلال چیزوں کے متعلق قرض لے، مباح میں تصرف کرنے کے لیے قرض کر لے، اور ارادہ کیا ہو کہ اس کو ادا کرنا ہے، تو اگر وہ مر جاتا ہے ادا کرنے سے پہلے تو بغیر اس میں کوتاہی کے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ادا کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قرض کو اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس نے اس کو قرض دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ لیکن رہی بات جس کو قرض دیا گیا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی طرف سے اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ یہاں پر جو قرض جس کو دیا گیا ہے، تو قرض جن کو دیا گیا ہے ان کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو قرض دیا گیا ہے، وہ مالدار ہے، قادر ہے اور مقتدر علی الوفا ہے، یعنی وہ قرض کو ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تمام قرض کو ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اور وقت پر ادا کرے گا۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وہ جس نے قرض لیا ہے وہ معسر ہے، تنگ دست ہے، معدوم ہے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلا آدمی تنگ دست ہے تو ہمیں اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے تاکہ جب اس کو پاس میسر ہو جائے تو پھر وہ پیسے کو ادا کرے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ آدمی قرضدار ہے، تنگ دست ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، بالکل معدوم نہیں ہے، بالکل بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن تنگ دست ہے، ہاتھ ابھی تنگ ہے، اور
اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے بعض قرضوں کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا اس کو بیچا جائے گا تاکہ اس کے قرضوں کو ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس دکان ہے تو دکان میں جو کچھ ہوگا سامان کو بیچ کر کے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے پاس پراپرٹی ہے، کہیں زمین ہے، پلاٹ بچا ہوا ہے، تو پلاٹ کو بیچ کر کے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ رہی بات گھر کی اور گاڑی کی، چونکہ آدمی یہ سب چیزیں نہیں بیچے جائیں گی کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا ہے، تو وہ اور یہ ضروریات کے تحت داخل ہیں، ضروریات کی یعنی انسانی ضروریات میں داخل ہیں، لہٰذا ان کو نہیں بیچا جائے گا۔ گاڑی کو اور گھر کو نہیں بیچا جائے گا، کپڑے وغیرہ کو اس کے نہیں بیچا جائے گا۔ لیکن جو ایسی چیزیں جو میں نے مثال کے طور پر پیش کی ہیں تو ان چیزوں کو بیچ کر کے قرض کو ادا کیا جائے گا، لیکن جن کا جتنا قرض ہوگا اسی کے اعتبار سے ان کو دیا جائے گا۔ یہاں پر جو آدمی مدد کرتا ہے، کوئی ایسا شخص جس نے قرض لیا ہے اور وہ تنگ دست ہو گیا، اس پر مدد اور وہ اس کو مہلت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مدد کرتا ہے، چاہے وہ مدد یعنی اس کو مہلت دے کر کے ہو یا پھر اس کو مدد اس صورت میں ہو کہ وہ اس کے پیسے کو کم کر دے۔ تو مثلا اس کو 1000 روپے دینا ہے، کہتا ہے رہنے دو، تم 1000 مت دو، تم 800-700 روپے دے دو، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تو یہ مستحب ہے اور اس میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے کیا مستحب ہے؟ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ قرض کو طلب کرنے میں نرمی سے کام لے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ اگر آدمی معسر ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو مہلت دے۔ تیسری چیز یہ مستحب ہے کہ اس سے تخفیف کر دے، مثال کے طور قرض زیادہ ہے تو کہے کہ 8000 ہے تو کہہ دے لاؤ 6000 ہی دے دو۔ اسی طریقے سے جس کو قرض دیا گیا ہے اس کے لیے کیا مستحب ہے کہ وہ قرض لے لیکن ادا کرنے کی نیت سے لے، یہ اس کے حق میں مستحب۔ دوسری چیز یہ کہ حسن القضاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا ہے اور اس نے کسی سے مثال کے طور پر اس نے ادھار لیا 1000 روپے، تو وہ جس سے اس نے 1000 روپے لیے تھے اس کو لوٹائے تو بڑھا کر کے لوٹائے، یہ واجب تو نہیں ہے، تو وہ بڑھا کر کے لوٹائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 1100 روپے دیتا ہے یا 1050 روپے دیتا ہے، بڑھا کر کے دیتا ہے، بغیر پہلے کسی سے شرط کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، نہ ہی اس نے طلب کیا تھا اور نہ ہی اس نے شرط لگایا تھا، نہ ہی آپ نے کوئی بات کہی تھی، آپ نے یوں ہی بڑھا کر کے دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کر کے بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس حدیث سے مستفاد چند باتیں تھیں جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔